السلام علیکم آل ویورز، آج ہم جانیں گے اعتکاف کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ چلیں مفتی صاحب کی آواز میں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اعتکاف کا مطلب کیا ہے، اعتکاف کا مقصد کیا ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ معتکف جو ہے یہ اس محلے، اس معاشرے کی طرف سے اللہ کے دربار میں ایک جرگہ آ جاتا ہے، اللہ کو منانے کے لیے ایک جرگہ گیا ہوا ہے اور اللہ کے در پہ بیٹھ گیا ہے۔ یہ جو امت باہر ہے، جتنی بھی امت ہے، محلے کے 20 گئے، 25 گئے، 50 گئے، پورے محلے کا جرگہ ہے اللہ کے دربار میں، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ ایک حصہ اگر امت کا ادا کرے گا تو پوری امت کی ذمہ داری ختم ہو جائے۔ آپ گئے ہیں تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو منانا ہے، آپ نے اللہ کو منانا ہے، اپنی ذات سے بھی، اور یہ جو باہر پورا محلہ ہے اس سے بھی منانا ہے۔ اور اللہ کے منانے کا سب سے آسان طریقہ اور سب سے اعلیٰ طریقہ جو ہے وہ دعا ہے۔ میں ایک بات بڑے درد سے کہتا ہوں، ہمارے اعتکاف میں ماشاءاللہ جہاں ہمارے تبلیغ والے حضرات ہوتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جی 2.5 گھنٹے کی تعلیم ہو جائے، سیکھنا سکھانا ہو جائے۔ امام صاحب جہاں تھوڑے سے ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ معتکفین کو لیتے ہیں، ان کو مسئلے سکھاتے ہیں، یہ سب سکھاتے ہیں۔ لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اعتکاف کامیاب اس وقت ہوگا کہ جب معتکف اس اعتکاف میں اللہ سے باتیں کرنے والا بنے گا۔ وہ دعا مانگنے والا نہیں، اللہ سے بات کرنے والا۔ ہمارے ہاں اے معتکف کو اللہ سے بات کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ تم بیٹھے ہوئے ہو، ابھی کسی نے کہا نا جی اعتکاف میں بیٹھی ہوئی بات کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ تنہائی ہے نا جی، اس کو بھی ٹائم پاس کرنا ہے، مجھے بھی ٹائم پاس کرنا ہے۔ تو آپ اعتکاف میں ہیں، آپ کو اس سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ ہمارے ہاں پردے بھی لگ جاتے ہیں، بالکل یکسوئی ہے، اب لگے رہو اللہ سے بات کرنے میں۔ اگر روزانہ 1 منٹ 2 منٹ بھی بڑھاتے جائیں، اور ایک اعتکاف کے 10 دنوں میں کسی آدمی کے پاس 20 منٹ کی دعا آ گئی، ایک مسلمان کے پاس 20 منٹ کی دعا آ گئی، اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ آج ہم عام مسلمان، عام چھوڑیے وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جن کے سر پہ ٹوپی داڑھی آ گئی ہے، ان کے پاس بھی 10 سے 12 منٹ کی دعا نہیں ہوتی۔ یا اللہ ماؤ بخے زمان مرپلارو بخے زمان یا نکو بخے اب اللہم ربنا آتنا فی الدنیا خلاص، اس کے بعد تو ہمیں آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اصل اعتکاف کا مقصود یہ ہے کہ خدائے رب العزت سے باتیں کیسے کریں۔ اب میں سکھاتا ہوں بات کرنے کا طریقہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک دیہاتی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہہ رہے؟ یا من لا تراہ العیون ولا یصفہ الواصفون، اے وہ ذات جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اے وہ ذات کہ کوئی تعریف کرنے والا اس کی تعریف نہیں کر سکتا، اے وہ ذات کہ نہ رات کی تاریکیاں اس کو چھپا سکتی ہے، اے وہ ذات جو یہ بھی جانتی ہے کہ آسمانوں میں کیا ہے، اے وہ ذات جو سمندر کی تہ کی ہر چیز کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو جانتی ہے ستارے کتنے ہیں، اے وہ ذات جو بارش کے قطروں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو صحرا کے ذروں کو جانتی ہے، اے وہ ذات جو درخت کے پتوں کو جانتی ہے۔ بولتے جائے بولتے جائے بولتے جائے۔ اللہ کے نبی نے بلایا، سونا دیا، کہا تجھے پتا ہے یہ سونا کیوں دیا؟ کہ ہاں ہمارے اور آپ کے مابین رشتہ تھا، کہ نہیں نہیں، تو نے میرے رب کی تعریف کی، میں نے تجھے سونا دے دیا۔ اصل دعا کیا ہے؟ اصل دعا یہ ہے کہ اللہ کو پکارنا اس کے پیارے پیارے ناموں سے۔ اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل۔ حضور نے فرمایا 99 نام ہے، جو اللہ کو ان ناموں سے پکارے گا، اس کے بعد دعا مانگے گا، اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔
ہم نے ابھی اللہ کو پکارا نہیں ہوتا ہے کہ ہم مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی بھیک کے لیے ہاتھ بڑھایا نہیں ہوتا ہے, مانگنا شروع کر دیتے. پہلے بھکاری تو بنو, اللہ کی پیاری پیاری تعریفیں کرنا تو سیکھو. دنیا بھر کی تعریفیں سیکھے, نہ سیکھے تو اللہ کی تعریف نہ سیکھے. اس اعتکاف کو ایسا بنائے کہ ان 10 دنوں میں اللہ سے ایسی باتیں کروں, اللہ سے ایسی باتیں کروں کہ اللہ کو راضی کر سکوں. اے اللہ تو خوبصورت ہے, تو بڑا ہے, تو پیارا ہے, تو حسین ہے, تو مہرباں ہے, تو رؤوف ہے, تو رحیم ہے, تو اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے. یا اللہ میں تو ذلیل ہوں, تو عزتوں والا ہے. میں کمتر ہوں, تو بادشاہتوں والا ہے. میں کمزور ہوں, تو قوتوں والا ہے. یا اللہ تیرا میرا مقابلہ ہی کوئی نہیں. کہیں پہاڑ کا ذرے سے مقابلہ ہے, کبھی سمندر کا قطرے سے مقابلہ ہے. یہ مقابلے پھر بھی ہو سکتے ہیں, تیری ذات سے میرا مقابلہ کوئی نہیں. یا اللہ میں حقیر, میں ذلیل, میں کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے تجھ سے تیری مغفرت مانگوں. یہ ادائیں سیکھ لیں ہم اس اعتکاف میں. میں کہتا ہوں زیادہ نفلیں نہ پڑھو, زیادہ تلاوتیں نہ کرو, زیادہ مسائل نہ سیکھو, رب سے بات کرنا سیکھو. اعتکاف اب اعتکاف یہ اصل ہے. اعتکاف مجھے میرے رب سے تنہائیوں میں, وہ 7 آدمی نا جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, ان میں سے ایک آدمی کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک آدمی وہ ہوگا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, جو تنہائی میں رب کو یاد کرنے کی عادت ڈالے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. علماء فرماتے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آدمی بیٹھا تو مجمع میں ہے, پورے مجمع کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے رب کو یاد کر لیا. یہ ہوگا اللہ کے عرش کے نیچے. ہمیں کوئی رلانے والا مجمع میں ہوتا ہے, کوئی بڑا مولوی آتا ہے, کوئی ڈرامے باز, وہ ہمیں رلا لے تو ہم رو لیتے ہیں, ورنہ خود سے رونا ہمیں کہاں آتا ہے. اس لیے اعتکاف کا مقصود اللہ سے اپنے کنیکشن کو جوڑنا ہے. باقی ٹوٹتا تو بہت مشکل سے ہے یار, اعتکاف نہیں ٹوٹتا کسی کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا. یہ بڑے مسائل ہے اس میں. جو اعتکاف میں آ گیا نا, اور جب تک اس نے یہ نیت نہ کی ہو نا میں نے اعتکاف ختم نہیں کرنا ہے, تو 2 قدم باہر نکل گیا, تھوڑا وضو خانے میں چلا گیا, تھوڑا واش روم میں چلا گیا, تھوڑا غسل خانے میں چلا گیا, اس سے کسی کا اعتکاف ختم نہیں ہوتا. اعتکاف اس کا ختم ہوگا جو اس اعتکاف کی منافی کام, یعنی اللہ سے اس کی یکسوئی ختم ہو گئی. وہ ہے تو مسجد میں, پر اس کا اللہ کے ساتھ کوئی دھیان نہیں ہے. یہ جسم ہے, اس کی روح کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اس کا اعتکاف بے روح ہو گیا ہے. امید کرتی ہوں آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا. چلے چلتی ہوں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور